آیت نمبر 8، اس آیت کو سنیے اور آج کل اپنے کورٹ کچہریوں کی حالت دیکھیے اور معمولی باتوں پر جھوٹی گواہیاں دینے والے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، 500 ہزار روپے میں بکنے والے گواہ، ان کی حالت دیکھیے اور دیکھیے کہ قرآن سے کتنے دور بن گئے۔ اس میں میں بار بار کہا کرتا ہوں، فرق نہیں ہے، کوئی بھی مسلک والا یہ کام کرے، شیعہ ہو، سنی ہو، فلان، سب اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں جو بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے، کس کے لیے قیام؟ اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بنے کہ وہ تمہارا مخالف قوم ہے، اس کے خلاف گواہی دے دو، یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے، اس کے حق میں دے دو، نہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ اقدار قرآن میں بیان کر دی۔ عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ترین ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ جھوٹی گواہیاں دو گے اور عدل نہیں کرو گے، حتیٰ کہ دشمنوں کے معاملے میں بھی، تو تم وہ نہیں ہو جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اللہ نے تم سے وعدہ نہیں کیا۔ قرآن کو گہرائی سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے ایمان لانے والوں اور عمل صالح بجا لانے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ جہنمی ہیں۔ اب کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھیے، یعنی جو غلط نافرمانیاں کر رہے ہیں، جو اللہ نے کہا ہے کہ تم نے سچی گواہیاں دینی ہے، تم نے دشمنوں کے معاملے میں بھی ظلم اور ناجائز بے انصافی نہیں کرنی، یہ کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے۔ اگرچہ معنی عموم سب کو شامل کرے گا، لیکن کانٹیکسٹ پہلے دیکھا جائے گا۔